الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین، یقیناً تمام حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، ہمارا اور آپ کا خالق و مالک، اور اس پوری کائنات میں ہر طرف اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے اثرات کھلی طور سے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں العدل ہے، انصاف کرنے والا، مالک یوم الدین ہے، فیصلے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ بڑے دن یعنی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کھل کر سامنے آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں بھی اس کا قانون مکافات، قانون بدلے کا، جزا کا جاری ہے۔ وہ جزا کا مالک ہے، فیصلے کا مالک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اپنے فرمان کے مطابق، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی مہربانیاں ہم پر زیادہ ہیں، غالب ہیں بنسبت اس کی سختیوں اور پکڑ کے۔ چنانچہ اس نے اس دنیا کے دارالامتحان میں ہمیں جو مسائل دیے، ان مسائل کا حل بھی دیا، بیماریاں دی تو بیماری کا علاج بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری اتاری تو اس کی دوا بھی عطا کی، دوا بھی اتاری۔ یہ بیماری صرف جسمانی نہیں بلکہ ہماری روحانی بیماریاں ہوں، دل کی بیماریاں ہوں، نفسیات ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے دیا، اور اس علاج کو، اس مسئلے کے حل کو عام بھی کیا، واضح بھی کیا، چھپایا نہیں۔ انسان کو صلاحیت دی، اور صلاحیت کے ساتھ مواقع بھی دیے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو اذیت، تکلیف، عذاب دینا نہیں چاہتا۔ وہ تو خود کہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مختلف انداز میں قرآن میں سمجھایا ہے کہ دارالامتحان میں آپ یہاں کیسے سعادت اور امن و امان پا سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کس طرح اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس نے ترغیب بھی دی، ڈرایا بھی، اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کلام میں بڑے خوبصورت اور بہترین انداز اختیار کیے واضح و نصیحت کے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ یہ ایک مثال دی، اور اس کا سیاق و سباق پچھلے امور سے، یعنی جو پچھلی آیتیں ہیں، اس طرح سے ہے کہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، تعلیم اور اس کے متعلق کئی اہم احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک مثال دی۔ تو اس سیاق میں بھی ہے، اور لفظ کے عمومی معنی پر بھی غور کیجیے کہ کتنے مؤثر انداز میں رب العالمین نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات چاہے گا، پسند کرے گا کہ اس کو ایسا باغ ملے جس میں کھجوروں اور کھجوروں کے درخت ہوں، انگوروں کے بیلیں ہوں، یعنی ایسا باغ، باغیچہ جس میں کھجور اور انگور لدے ہوئے ہوں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، سرسبز و شاداب ہے، پھل پھول رہا ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں،
ہاں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب یہ باغ ہے، بڑی اچھی قیمتی دولت ہے، اس کی پھل پھول رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور بڑھاپے نے اس کو پا لیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کمزور ننھے ننھے بیٹے بچیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے بیٹے، ننھے کم سن اور کم عمر قسم کے کمزور بچے ہیں. ہاں اب ایسی صورت میں یہ کنڈیشن ہے کہ باغ ہے، پھل پھول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، اور خود بڑھاپے کا شکار ہے. ہاں اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ، تو فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایسی حالت میں اس کے باغ کو، اس کی جو قیمتی دولت ہے، کوئی بگولا آ پکڑے جس میں آگ ہے، اور اس آگ سے اس کا پورا باغ جل جائے، جھلس جائے، ہلاک و برباد ہو جائے. ایسی صورت میں جب بڑھاپا ہے تو اب پھر سے محنت کر کے وہ باغ کو سینچ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا. اس باغ کی جگہ ہمارے شہر اور کاروبار کی روشنی میں جو آپ کا ہمارا کاروبار ہے اسے رکھ لیجئے، کہ کوئی کارخانہ ہو، کسی کا جمع پونجی ہو، گھر بار ہو، جو بھی ہے، ہم نے بڑی محنت سے بنایا. ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے جو بچے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں ہیں، وہ ان کے لیے سمجھ لیجئے ہم نے ایک انتظام کر دیا، اور اب بڑھاپا آ گیا. جو محنت کرنی تھی، دوڑ دھوپ کر سکتے تھے، وہ دور گزر گیا. اب ایسی صورت میں جب کہ بچے چھوٹے ہیں، آدمی بڑھاپے میں ہے، اور اس کی جمع پونجی جل جائے، ختم ہو جائے، کیا صورت بنے گی؟ ہاں اللہ رب العالمین نے کہا ذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طریقے سے تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ اس میں تم غور و فکر کرو. اس مثال کے نتیجے میں کیا سبق اور ہدایت اللہ ہمیں دے رہا ہے؟ ہاں ایک تو یہ مال و دولت کو خرچ کر رہا ہے ایک آدمی، تو بڑی محنت سے کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، ریاکاری کر کے، احسان جتا کے، یا ایسے اعمال کر کے جس سے اس کی یہ نیکی برباد ہو جائے. اگر اس نے ایسا کیا بڑی محنت کے بعد، دنیا کے آخر میں یا قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ ساری محنتیں برباد ہو گئی، رائے گاہ ہو گئی. یہ اس کا ظاہری معنی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے وہ آدمی بھی مراد ہے اس آیت سے، کہ ایک آدمی بڑی محنت سے نیکیاں کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے چیزوں کو اختیار کرتا ہے، لیکن زندگی کے آخر میں یا کسی بھی حصے میں وہ ایسی بدعات، خرافات اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر ایسے حرکاتیں کر بیٹھتا ہے کہ اس کی وہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. وہ بھی اس سے مراد ہے. تیسرا اس کا عمومی معنی اہل تفسیر جو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، ہم کو اور آپ کو یہ زندگی ایک موقع ملا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آ نہیں سکتا. موت کا وقت آ گیا، بندہ اللہ سے کہے گا کہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے. قرآن نے 2-3 جگہ نقشہ کھینچا تو ایک لمحہ، ایک سانس نہیں بڑھے گی جو مقررہ وقت ہے. تو یہ زندگی گزر رہی ہے، گزر گئی. اب اس زندگی کو اگر صحیح طریقے سے استعمال میں نہیں لاتا ہے، ایمان، عمل صالح، تقوی، جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیادیں ہیں، اس کی اپنے اندر آبیاری نہیں کرتا، مشق نہیں کرتا، اس کی بجائے وہ فتنوں کو اختیار کرتا ہے. علم دین نہیں سیکھ رہا ہے، قرآن حدیث کو سیکھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ماحول جو سکھا رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، دنیا کی مادی لذتوں اور سرسبزیوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، شیاطین الانس والجن کی پڑھائی ہوئی پٹیوں کو اختیار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، غلط دین کو اختیار کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اس کی یہ جو زندگی ہے، زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ سب ضائع ہو جانے والی ہے. بھلے پورے باغ کو جلا دے رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں بچنے والا، اور موقع بھی نہیں ہے کہ پھر سے کما لے وے. یعنی زندگی جو گزر گئی ہے پھر سے واپس نہیں آئے گی. جیسے اس میں کہا گیا کہ بڑھاپا آ گیا، اب کما نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا. ایسے میں نے جو تمہیداً کہا، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی مہربانیاں، اللہ رب العالمین کی جو ہم پر جو کرم فرمائیاں ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ جو مثال پڑھی ہم نے، اس کی روشنی میں بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے بنیادی طور سے، کہ وہ خصلتیں، وہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو اس سے آراستہ کیا جائے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بتائے ہیں، اور یہ کوئی چھپے نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، عذاب کو دعوت دینے والی ہیں، انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز ہے تحلی، تربیہ، کہ اپنے اندر کچھ چیزیں پیدا کریں، وہ کیا ہے؟ خصال تقویٰ۔ اور ایک چیز ہے کہ تحلیہ، تخلیہ، اپنی صفائی کریں، تصفیہ کریں ان چیزوں سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات اور گناہ ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ ایسی اس خوبی اور اللہ رب العالمین کی اس کرم فرمائی کو ہم خاص مواقع پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی جو میں نے کہا مہربانیوں کا کہ غلبے کا ایک پرتو اور روپ ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات کے ساتھ ہم کو اور آپ کو ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ اگر اس کی برکتوں اور فضیلتوں کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پچھلی قوموں کے مقابلے میں صرف ایک مہینے میں ہم برسہ برس ان سے آگے ہو جائیں۔ صرف اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر ایمان و احتساب کے ساتھ بندے نے عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ کا اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ان مہربانیوں کا ایک حصہ ہے، یا ایک پہلو ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رمضان المبارک عطا کیا، اور ہم 2 روز کے بعد اگر ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسلاف رمضان کا مہینوں پہلے سے انتظار کرتے تھے، اور جب یہ آتا تھا تو خصوصی اہتمام، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان سے متعلق اس کی ترغیبات، فضائل ہم سنتے رہیں گے۔ یہاں میں صرف ایک پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ ہم رمضان کی تیاری کس تناظر میں کریں۔ قرآن کی آیت کے مطابق ہم بار بار سنتے ہیں اور سنیں گے ابھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ آل عمران کی مشہور آیت کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اس اللہ کی اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لپکو، دوڑو اس کی طرف، اور جنت کی طرف، مغفرت اور جنت کی طرف۔ وہ جنت جس کی پہنائی، کشادگی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، آسمانوں اور زمین کی طرح پھیلی ہوئی زبردست جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی انہی آیتوں کے آگے صفت بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ متقی کون ہیں؟ جو خوشحالی ہو، تنگدستی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقوی کی یہ خصلتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کی بالکل شروعات ہوتی ہے، قرآن مجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کہا ھدی للمتقین۔ رمضان المبارک کو 12 مہینوں میں اس لیے اللہ نے برکتوں کے لیے چنا، قرآن نے ہی بتایا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن ہمارے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ ماہ مبارک میں نازل ہوا اس لیے یہ مبارک بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس نبی پر نازل کا وہ سید المرسلین، جو فرشتہ لایا وہ سید الملائکہ، جس امت پر، اس امت کے لیے ہے وہ خیر امت۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا، ہمارے اپنے مسائل کا، بیماریوں کے علاج کا مرقع ہے پورا۔ میں نے جو شروع میں کہا کہ بیماریوں کا علاج دیا، قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے۔
فلسطین کا مسئلہ ہو، ہندوستان کا مسئلہ ہو، ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی چالیں ہوں، سازشیں ہوں، ان کے ایجنڈے ہوں، ہمارے آپس کے جھگڑے ہوں، آپس کے معاملات ہوں، گھر سے لے کر بڑے پیمانے تک جتنے مسائل ہیں سب کا حل ہے۔ لیکن یہ حل کون اختیار کرے گا؟ ہدایت کون کرے گا؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ رمضان کس لیے آئے؟ تاکہ متقی بن جاؤ، یعنی ہدایت کے لائق بن جاؤ۔ اور کون ہے متقی؟ قرآن کے شروع میں اللہ نے کہا، کل میں نے درس دیا، اس میں جو بحث آئی کہ یہ جو صفات بیان کی اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں، متقیوں کے اوصاف، بندوں کے، وہ بندے جو متقی ہیں کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان کی بنیادی خصلتیں اور اس کے تقاضے پائے جائیں۔ تو یہاں اللہ نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان والے متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں نعمتیں عطا کی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن ہو حدیث ہو اس کو ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا انبیاء پر کتاب کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، آخرت ہے، قبر ہے، روح ہے، فرشتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم سے غائب ہیں۔ تو ہم سے جو غائب ہیں اور اس کے بارے میں رسولوں نے خبر دی، سچی خبریں، اس کو ماننا ایمان بالغیب ہے، اور یہ مومنین کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی صفت ہے۔ تقوی کی آگے آپ تعریف پڑھیں گے رمضان المبارک میں، جو درس خطابات ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، کھانا کھلایا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، زکوٰۃ صدقات کیے جائیں، بالکل صحیح ہے یہ چیزیں۔ لیکن آج کے خطبے میں مختصر سے وقت میں میں ایک اس سے پہلے والا ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی، کہ اعمال صالحہ سے پہلے ایمان صادقہ اور اعتقاد صحیح ہے، اور تقوی کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوتی ہے جس پر ایمان کی بنیاد کھڑی ہے۔ اگر ان بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد نہیں رہی تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی بنیادیں کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب میں علماء مفسرین نے بیان کیا، صحابہ، تابعین، بڑے بڑے مفسر، ابو العالیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں تو 6 چیزوں کو جو ایمان کی بنیاد ذکر کیا: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور بھلی بری تقدیر پر۔ 6 بنیادیں ہیں، اور ان 6 بنیادوں کے ساتھ ان کے ضمن میں سابقہ اور لاحقہ کے طور پر ایمان کی ساری چیزیں، غیب کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انہی آیتوں میں جو آگے کہا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہا کہ جو آپ پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے، تو اس میں رسولوں پر ایمان آ گیا، کتابوں پر ایمان آ گیا، آخرت پر، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں کہا متقی بننا ہے، قرآن سے فیضیاب ہونے والا بننا ہے، تو یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ پھر جز آخر میں، پہلے جز کے آخر میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اس کا ذکر ہے، اس میں بھی ایمان کی بنیادوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العالمین نے درمیان میں یہ بات کہی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، البر نیکی کا، احسان کا اعلیٰ درجہ یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی سمت میں رخ کرو۔ اس کا پس منظر کچھ دنوں پہلے میں نے اس پر خطبہ دیا تھا تفصیل سے، کہ یہود اور نصارہ جب قبلہ بدلا مسلمانوں کا، تو یہود و نصارہ اس پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ یہود اور نصارہ کے نزدیک بیت المقدس کا مشرقی اور مغربی حصہ قبلہ تھا، تو وہ اس پر فخر کرتے تھے، بحث کرتے تھے، تحویل قبلہ کے بعد اس پر جو ہے طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ قبلے کی تعین تو ایک سمت ہے، اجتماعیت کا ایک نشان اور علامت ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی گویا اس آیت سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ہمیں ان امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جو ہمارے لیے فائدے اور نقصان کی بات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس سے ہمارے فائدے اور نقصان کا معاملہ نہیں ہے، بلا وجہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو خیر، یہ قبلہ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، لیکن جس بحث کو نظر انداز کر کے جسے انہوں نے اختیار کیا تھا، اس پر اللہ نے کہا
کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف کوشش کی طرف رخ کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ میں وقت شاید نہ رہے، یہ کہنا چاہتا ہوں ان آیتوں کے تناظر میں کہ رمضان میں ہم جب تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو نہیں کرتا ہے اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ ہم بار بار سنتے ہیں، میں بار بار دہراتا رہتا ہوں رمضان کے تناظر میں، کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے شروع سے ہی ہم کو پورا ماحول بنا کے دے دیتا ہے۔ ابھی آپ حدیثیں سنیں گے کہ رمضان کا ہلال ظہور پاتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات ندا دی جاتی ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا۔ اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی کمر کستے تھے، عبادات اور ریاضت میں لگتے تھے، اور جیسے جیسے دن بڑھتا تھا آپ کی محنت بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ آخری عشرے میں آپ معتکف ہو جاتے تھے، دنیا سے کٹ کر آپ عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے تھے۔ سلف کا یہی تھا کہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کے رمضان میں وہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ کام کرنا چاہیے۔ ایسے اور بھی بہت سارے آثار ہیں کہ یہ رمضان ہمارے متقی پرہیزگار بنانے کا سب سے بہترین موسم ہے، گناہوں کی بخشش کا بہترین موسم ہے۔ ابھی جو میں نے مثال پڑھی قرآن میں کہ اپنے اندر اچھائیاں پیدا کی جائیں، مطلب یہ کہ جو خصال خیر ہیں، تقوی کی خصلتیں ہیں، وہ پیدا کی جائیں، اور جو تقوی کے منافی ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف کیا جائے۔ اگر ہم اپنے وہ جو مثال بتائی کہ جمع پونجی تباہ نہ ہو، بڑھاپا آ گیا اور سب کچھ لٹ نہ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اب تقوی کی خصلتیں کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں، اور رمضان المبارک میں اسے پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو پہلی بنیاد ہے اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں، ایمان کی، علم کی، ہدایت کی۔ ہمارے ہاں لوگ نماز تو پڑھنے لگے، صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں، کچھ ظاہری عبادات بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں ہیں، خاص طور سے جو سنت کے مطابق ہیں، یہاں بھی بدعتیں چلتی ہیں، تو یہ بھی تقوی کی خصلت کے خلاف ہے کہ اللہ اور رسول نے جو دعائیں بتائی وہ چھوڑ دیا، اللہ اور رسول نے جو نماز بتائی، نماز کے رکعت کی تعداد بتائی، آدمی کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، بحث کر رہا ہے بلا وجہ کی، جبکہ حدیثیں موجود ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس سے اہم بنیاد کہ ظاہری اعمال جس کو ہم عمل صالح کہہ لیں، اس سے پہلے ہے صحیح عقیدہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان صحیح، اعتقاد صحیح کی بنیاد پر تقوی کی عمارت اور دین کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو کوئی کتنا بھی محنت کر لے آدمی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جہنم کا ڈر، آخرت میں پکڑ کا تو ڈر یقینی ہے، دنیا میں بھی جو ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر اسٹیج سے یہ بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بری حالت ایمان کی خرابی سے ہے، کمزوری سے ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جب ایمان کی درستگی یا مضبوطی کی بات کی جاتی ہے تو وہ نسخہ، وہ طریقہ جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسے نہ سمجھا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ صحیح ایمان، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا۔ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہ روشنی ڈالتا کہ قرآن اور حدیث نے انسانوں کو عقیدے اور ایمان کے معاملے میں کسی بھی انسان کی فکر، ذوق، اجتہاد، کشف، خواب کا محتاج نہیں رکھا۔ قرآن حدیث نے عقیدے اور ایمان کی ساری باتوں کو بالکل کھول کر صاف بیان کیا۔ اور یہ جو میں نے 2-3 آیتیں پڑھی، اس کو علماء نے کہا کہ ایمان کی بنیادوں کو جامع انداز میں اس میں سمیٹا گیا ہے۔ اور یہ جو آیت پڑھ کے بات کو ختم کروں، لیکن بہت جامع ہے، اس میں سے ایک ایک ٹکڑے پر ایک ایک خطبہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل بر، اصل نیکی کیا ہے، کامیابی کے لیے خصلت جو اختیار کی جاتی ہے وہ کیا ہے، تقوی کی بنیاد کیا ہے، بتایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ بر، نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ نیک انسان اصل میں وہ ہے جو پہلے اللہ پر، اب اللہ پر ایمان صرف اسی پر بحث کریں ہفتوں چلے گی۔ اللہ پر ایمان میں اس کے اسماء و صفات پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لایا جائے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن حدیث نے بتایا، جیسے صحابہ مانتے تھے، تابعین مانتے تھے، چاروں امام مانتے تھے، نہیں مانتے۔
ہمارے یہاں چاروں امام کا نام لینے والے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. ایک مثال صرف دے رہا ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے بوڑھے لوگ، دین میں لگے ہوئے لوگ، فضائل پر محنت کرنے والے لوگ بہت وقت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے جو قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی. کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام محدثین، تمام اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور کہ میں نے ایک مثال دی، مثالیں اور دماغ میں آ رہی ہے لیکن وقت نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہی صحیح نہیں ہے. میں ابھی بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں دروس میں، خطبوں میں، کہ لا الہ الا اللہ جو اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ ہے، اس کی تشریح ہمارے ہاں لوگ غلط کرتے ہیں. چھوٹے موٹے لوگ نہیں، خاص لوگ، بڑے لوگ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. صوفیوں کے یہاں اس کی تشریح بالکل غلط. کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. ہر چیز میں اللہ ہے وہ بولتے ہیں اس کے معنی میں، پیڑ پودوں میں، جانوروں میں، چھت میں، آپ میں، مجھ میں، جیسا کہ بہت سارے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بہت سارے یونانی فلسفوں والوں کا عقیدہ ہے. تو جب یہ مانتے ہیں آپ، تو اب رمضان میں کتنی بھی محنت کر لیں، اگر کوئی وحدت الوجود، اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، یہ اگر مانتا ہے، ہاں میں نے بتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کوئی طنز کے لیے نہیں، یہ بھی بتایا کئی مرتبہ. دیوبند کے مفتی صاحب ناندیڑ آئے تھے، انہوں نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ غیر مسلم جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس مورتی میں بھی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کے منبر سے دیانت داری، ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، تو رمضان ہو، رمضان کے باہر ہو، کوئی کتنی بھی محنت کر لے، خرچ کر لے، عبادت کر لے، وہ متقی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے. ایمان کی پہلی بنیاد، اور اس ایمان پر کھڑے ہونے والے تقوی کی عمارت کیسے قائم ہوگی؟ تو اگر متقی بننا ہے تو پہلے ان بنیادوں کو صحیح کرنا ہوگا. اس کو میں صرف آج اتنا کہہ رہا ہوں، صحیح کرنا ہوگا. کیسے؟ اس کی تفصیلات دروس میں، دوسرے مقامات پر، دوسرے موقعوں پر. سوائے بر وہ ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا آخرت پر ایمان بھی درست نہیں ہے. آخرت کی موقع محل کی بہت سی چیزوں کا انکار. اب ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا. ایمان بالآخرہ میں ہمارے مرنے سے لے کے جنت جہنم اور اس کی تفصیلات جتنی قرآن و حدیث میں موجود ہے سب آگے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان میں یہ سب شامل ہے. اب قبر کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے بتایا، عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، ہم کو ماننا چاہیے. جو نہیں مانتا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، اس کا ایمان صحیح ہے ہی نہیں. تو آخرت پر ایمان رکھے، ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان رکھے. اس کی بھی کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، موقع نہیں ہے. ہاں، والکتاب، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھے. نبیوں پر ایمان، ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کے جو حقوق ہیں، بنیادیں ہیں، کہ آپ نے جو بتایا، حکم دیا مان لیا جائے، منع کیا رک جایا جائے، جو خبریں دی تصدیق کر لی جائے. اور آپ کی جب کوئی بات آ جائے، یا آخری جملے پر زور دے رہا ہوں، اس پر بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک موٹی سی بات کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی پیر، کسی فقیر، کسی فلاں فلاں، دادا پر دادا، کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے، عقل کی بات کو مقدم نہ کیا جائے. کیا ہم مسلمان ایسے ہیں؟ ہاں، جو لوگ ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، 73 فرقوں میں سے 72 ایسے نہیں ہیں. 73 میں سے 72 فرقے ایسے نہیں ہیں. لمبی داڑھی، لمبا کرتا، موٹی موٹی کتابیں، تفسیر، حدیث، اس پر علامہ کے لقب کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن نبی کی بات آئی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا اصول یہ ہے. آپ کا اصول کہاں سے آ گیا؟ قرآن حدیث کے اصولوں کے مقابلے میں انہوں نے اصول بنایا، عقل کو نقل پر مقدم کیا. ہاں، قرآن حدیث میں یہ ہے، لیکن ہم نہیں مان سکتے. کیوں؟ ہمارا مسلک یہ ہے. ہمارے بیچ میں ہیں لوگ جو ایسا کہتے ہیں، کرتے ہیں. نبی کی بات کے آگے امام کی بات، نبی کی بات کے آگے پیر صاحب کی بات، نبی کی بات کے آگے اپنی عقل لگاتے ہیں. وہ نبیوں پر ایمان کا حق ادا نہیں کرتے. اب جس درجے کا ان کا انکار ہے، اس درجے کا ایمان ان کے اندر کم ہے یا نہیں ہے. ایمان صحیح کریں. رمضان کی برکتیں حاصل کرنا ہے تو علم، عمل صالح کے ساتھ علم صحیح، ہدایت اور ایمان اس سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے. رمضان ہی نہیں، پوری زندگی کے اعمال کے لیے. تو جو نبیوں پر ایمان رکھیں، وآت المال، یہ ہوا ایمان کی 6 بنیادیں، 5 بنیادیں 6 میں سے. اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین.
اس میں تشریح میں نہیں جاتا کہ اور مال خرچ کرتا ہے اس کی محبت اور چاہت کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں دونوں معنی کرتے ہیں، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ابن سبیل یعنی مسافرین کو، اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کو آزاد کرنے والوں میں، ان میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ وجوہ خیر ہیں جہاں خرچ کرنے کے راستے اللہ نے بتائے ہیں، تفصیل کے کسی اور موقع پر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ نیکیاں اپنے اندر پیدا کی جائیں، ایمان پیدا کیا جائے، قرآن میں غور و فکر کر کے۔ کل میں نے بیان کیا بعض آیتوں کے تناظر میں کہ قرآن حدیث کو جتنا پڑھے گا آدمی اتنا اس کا ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو ہم کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا، جو جتنا قرآن سمجھے گا، جو جتنا قرآن پر تدبر کرے گا اس کے صحیح طریقے سے، اتنا اس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، اور جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا متقی پرہیزگار بنے گا۔ ایمان نہیں تو تقویٰ نہیں، تقویٰ نہیں تو ہدایت نہیں ہے، قرآن حدیث کا فائدہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان علم صحیح حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد یہ اعمال، یعنی ان سارے اعمال کی پہلے ایمان اور پھر یہ اعمال اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین موقع رمضان کا ہے، تربیت کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، بنانے کا، کامیابی کے راستے پر لے جانے کا۔ تو کہا جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد و پیمان کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور بأسا اور ضرہ یعنی مالی تنگ دستی ہو یا جسمانی دکھ درد اور بیماری ہو، ہر حال میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور سخت مقابلے کے وقت ڈٹ جانے والے، ان تمام مقامات پر صبر۔ رمضان کو شہر الصبر کہا گیا۔ قرآن کی آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت میں کچھ علماء نے، مفسرین نے کہا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، نیکیوں کو کرنے کے لیے صبر، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر، تقدیر کے فیصلوں پر صبر۔ یہ تینوں صبر رمضان کے روزوں میں آ جاتا ہے، کہ آدمی کو جو لذت اور خواہش چاہیے، بھوک پیاس کی، اس کو جھیلنا، نیکیوں پر اپنے آپ کو لے جانا، تقویٰ پرہیزگاری، قیام اللیل ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ تینوں قسم کا صبر آتا ہے۔ یہ صبر بھی اس میں تقوی کی خصلت میں شامل ہے، اور ہم کو زندگی کے ہر مرحلے پر صبر کی ضرورت ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ ہو، آج مسلمان جن حالات میں ہے اس میں بھی قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے، اور جب یہ صبر نہیں ہوتا تو بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو، خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اگر یہ خصلتیں نہیں ہیں تو الٹا مطلب کیا ہوا کہ سچے نہیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اگر یہ خصلتیں نہیں ہیں تو متقی نہیں ہیں۔ رمضان المبارک میں اس کے فیض کو پانا ہے، متقی بننا ہوگا۔ متقی بننے کے لیے یہ خصلتیں پیدا ہوئی۔ علامہ ابن قیم نے اس آیت کی شرح میں مختصر سی لیکن بڑی جامع بات کہی، سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خیر اور بر کی خصلتوں کو اکٹھا کیا، اور یہ بتایا کہ بر اصل میں کیا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ اور یہ ایمان کی 5 بنیادیں ہیں جس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا، ایمان کا یہ قوام ہے۔ اور اسی طریقے سے بر میں ان ایمانیات کے ساتھ ظاہری شرائع بھی ہیں۔ ظاہری شرائع، ایمان کا تعلق اندر سے ہے ایک طریقے سے، اور اسی کی شاخ ہے ظاہری طور پہ، تو وہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ ارکان اسلام میں یہ بنیادیں ہیں، ایک جسمانی عبادت کی بنیاد، ایک مالی عبادت کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ۔ تیسرے، اور نفقات واجبہ، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ، یعنی وہ واجب خرچ جو اللہ نے اور رسول نے بتائے ہیں۔ تو اور وہ انہا، اور یہ البر میں یہ ظاہری شرائع کے ساتھ ساتھ دل کے اعمال بھی ہیں، اور دل کے اعمال کے حقائق بھی ہیں جو کہ دین کے حقائق ہیں، اور وہ کیا ہے، صبر ہے، عہد و پیمان کا پورا کرنا ہے۔ اس طرح دیکھیں تو یہ آیت جو ہے اس نے دین کی تمام قسموں کو اپنے اندر سمیٹا ہے۔ دین کی تمام قسموں کو، دین کی جو حقائق ہیں، شرائع ہیں، اور وہ اعمال جو انسان کے اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں، جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، مالی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایمان کی 5 بنیادیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری خصلتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ خصلتیں ہی دراصل تقوی کی خصلتیں ہیں، اور فرمایا کہ جو ان خصلتوں کو اختیار کرے گا وہی سچا ہے اور وہی متقی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہم دنیا کے مسائل بھی حل کریں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں انعام کے مستحق قرار پائیں، تو یہ تقوی کی خصلتیں ہمیں پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع رمضان ہے۔ اس موقع کو پا کر اگر ہم نے یہ خصلتیں پیدا نہیں کی تو حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا یاد کیجئے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر و برکت سے نوازے، اور آنے والے رمضان میں متقی پرہیزگار لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے، اور اس کی برکت سے جو سارے وعدے دنیا اور آخرت کے لیے ہیں اس کا ہمیں مستحق بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم۔